السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 60 ہے۔ رات کا آخری پہر تھا اور آسمان پر سیاہی کی جگہ سرمئی رنگت پھیل رہی تھی۔ رئیس اپنے وسیع و عریض مینشن کے اس پرائیویٹ کمرے میں تھا جو اس کی ذات کا سب سے گہرا راز تھا۔ وہ اس دیوار کے سامنے کھڑا تھا جہاں ایک بڑے سے فریم میں منار کا پورٹریٹ آویزاں تھا، ایک ایسا پورٹریٹ جو ماضی میں اس کی ہر سوچ کا محور رہا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں منار کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ دکھ، نہ پچھتاوا، نہ غصہ اور نہ ہی محبت، نہ نفرت، صرف ایک سرد بیگانگی تھی، جیسے کسی پرانے زخم کا نشان جو اب درد نہیں دیتا۔ وہ ایک سادہ سے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، اس کے بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو طوفان گزر جانے کے بعد آتا ہے۔ منار کا وہ کالا سایہ جو برسوں سے اس کے وجود پر ایک عفریت کی طرح مسلط تھا، آج چھٹ چکا تھا۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی فجر کی پہلی پاکیزہ روشنی نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جیسے کائنات خود اس کے نئے جنم کا جشن منا رہی ہو۔ اس نے اپنی نگاہیں پورٹریٹ پر جمائے رکھیں، اس میں قید منار کی آنکھیں آج بھی اسے دیکھ رہی تھیں، مگر اب ان میں وہ طاقت نہیں تھی جو اسے بے بس کر سکے۔ مراد ٹھیک کہتا تھا، اس کی آواز پرسکون اور گہری تھی۔ تم میری محبت نہیں، میرا گلٹ تھی منار، ایک ایسا بوجھ جسے میں محبت کا نام دے کر اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ اس نے ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم میری وہ غلطی تھی جس کا کفارہ میں خود کو اذیت دے کر ادا کر رہا تھا، تم وہ اندھیرا تھی جسے میں اپنی قسمت سمجھ بیٹھا، مگر ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ اور آج اس نے گہری سانس اپنے اندر بھری، جیسے اپنے وجود سے آخری بچی کچی تاریکی بھی نکال رہا ہو۔ آج میں خود کو اس گلٹ سے آزاد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ آگے بڑھا اور دیوار پر لگے اس بھاری پورٹریٹ کو اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے فریم کو تھامے رکھا، آخری بار اس چہرے کو دیکھا اور پھر اسے ایک جانب دیوار کے ساتھ الٹا کر کے رکھ دیا۔ جیسے ہی پورٹریٹ اس کے ہاتھوں سے جدا ہوا، اسے محسوس ہوا جیسے اس کے کندھوں پر پڑا منوں کا وزن یکدم اتر گیا ہو، اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا، سانسیں گہری اور آسان ہو گئیں، اس کے لبوں پر ایک حقیقی آزاد مسکراہٹ ابھری اور وہ واپس پلٹا۔ اس کے پیچھے میز پر مخمل کے کپڑے میں لپٹا ایک اور پورٹریٹ رکھا تھا، اسی سائز کا، اتنا ہی بڑا۔ اس نے کپڑا ہٹایا اور پورٹریٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھایا۔ اس کی حرکتوں میں ایک عجیب تقدس تھا، جیسے وہ کوئی شاہکار نہیں بلکہ اپنی عبادت اٹھا رہا ہو۔ اس نے پورٹریٹ کو اسی دیوار پہ اسی جگہ نصب کر دیا جہاں چند لمحے پہلے منار کی تصویر تھی۔ اس پورٹریٹ میں موجود لڑکی کا چہرہ پہلے پورٹریٹ والی لڑکی سے ہو بہو ملتا تھا، وہی نقوش، وہی پیشانی، وہی لب، چہرہ ایک ہی تھا مگر شخصیت بالکل مختلف تھی۔ وہ منار کی تاریکی کے برعکس روشنی کا ایک حالہ تھی۔ سیاہ لمبی اسکرٹ، سفید بلاؤز اور شانوں پر بکھرے کھلے بالوں میں وہ اسٹیج پر کھڑی تھی۔ اسپاٹ لائٹ کی تیز روشنی صرف اسی پر پڑ رہی تھی اور اس نے ہاتھ میں مائک تھاما ہوا تھا۔ یہ پچھلی رات کی تصویر تھی، وہ روپ جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ رئیس اس تصویر کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں اب وہ فولادی چمک نہیں تھی بلکہ ایک نرمی اور گہرائی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بہت غلط ہے۔ اس کی آواز اب ایک سرگوشی تھی، ایک اعتراف تھا۔ میں جانتا ہوں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، مگر میں بے بس ہوں۔ تم سے جو میرے احساسات جڑ چکے ہیں وہ روایتی نہیں ہیں، وہ دنیا کے اصولوں اور معاشرے کے پیمانوں سے بہت بلند ہیں۔ تم وہ ہو جو کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور دھیرے سے تصویر کے شیشے پر انگلیاں پھیرنا چاہیں مگر ہمت نہیں ہوئی، ہاتھ ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ تم واقعی فجر ہو، میری زندگی کی وہ صبح جس نے میرے وجود سے منار کی طویل اور تاریک رات کو ختم کر دیا ہے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، فجر کی تصویر اس دیوار پر ایسے لگ رہی تھی جیسے وہ ہمیشہ سے یہیں کے لیے بنی ہو۔ میں نے زندگی بھر نفرت اور طاقت سے دنیا کو جیتا ہے، مگر تمہارے سامنے میں ہر روز خود کو ہارنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس ہار میں جو سکون ملتا ہے وہ کبھی کسی فتح میں نہیں ملا۔ تم میرا گناہ نہیں ہو، تم میری پہلی عبادت کی طرح ہو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔
میں جانتا ہوں تم نے مجھے کیا مقام دے رکھا ہے اور میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ اس کے لیے مسیحا تھا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ رات بھر خود سے لڑنے کے بعد بالآخر وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ فجر کی پہلی کرنیں اب کمرے میں پوری طرح پھیل چکی تھیں اور رئیس اورنگزیب کا چہرہ ان کرنوں میں چمک رہا تھا۔ وہ اب پچھلی رات والا ٹوٹا ہوا شخص نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا مرد تھا جس نے اپنی سب سے بڑی جنگ جیت لی تھی، خود اپنے خلاف جنگ، اور اس جنگ کا انعام دیوار پر مسکرا رہا تھا۔ صبح کی پہلی نکرئی لکیر جب مشرقی افق پر نمودار ہوئی، تب ولی کی گاڑی آہستگی سے ترنم ہاؤس کے وسیع گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ پروجیکٹ ایک شاندار کامیابی تھی، مگر اس کامیابی کی قیمت تھکن اور بے چینی کی صورت میں وصول کی گئی تھی۔ ہال سے سیدھا مینار اور پھر تمام معاملات سمیٹتے سمیٹتے صبح ہو گئی تھی، اور اب وہ اسے واپس چھوڑنے آیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو انجن کی آواز کے ساتھ ہی رات بھر کا شور بھی جیسے تھم گیا۔ فجر نے سر سیٹ سے ٹکا رکھا تھا، آنکھیں بند تھیں مگر وہ سو نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن اب تک پچھلی رات میں اٹکا تھا۔ اس کا جسم تھکن سے چور تھا، مگر روح ایک نئی توانائی سے سرشار تھی۔ ولی نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر پھیلے سکون اور تھکن کے ملے جلے تاثرات کو پڑھا، پھر کچھ کہے بغیر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد فجر کی طرف کا دروازہ آہستگی سے کھلا۔ ہم پہنچ گئے۔ اس کی آواز صبح کی خاموش فضا میں ایک نرم سرگوشی کی طرح تھی۔ فجر نے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا، پھر وہ باہر نکل آئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ رات کے ہنگامے اور لوگوں کے ہجوم کے بعد یہ پہلی تنہائی تھی، پہلا پرسکون لمحہ تھا جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان معلق ان کہے جذبات۔ اس نے اپنے بالوں کو جو اب ایک ڈھیلے سے جوڑے میں بندھے تھے بے خیالی میں ٹھیک کیا۔ اس کی نظریں ولی کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا میں نے سب ٹھیک کیا؟ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ یہ فجر معراج کی آواز نہیں تھی جو دنیا کے سامنے اعتماد سے بولتی تھی۔ یہ ایک عام سی لڑکی کی آواز تھی جو اس سے جاننا چاہتی تھی، حالانکہ وہ جانتی تھی جو اس نے کیا تھا وہ شاید ہی کوئی کر پائے، لیکن کیا وہ اس کے لیے اتنا اہم تھا کہ وہ اس سے یوں پوچھ رہی تھی؟ اس کے سوال پر ولی کے لبوں پر ایک دھیمی گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، دونوں کے درمیان فاصلہ مٹاتا ہوا۔ اس نے فجر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے، پھر جھک کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ کوئی جذباتی بوسہ نہیں تھا، یہ ایک مہر تھی، تحفظ کی، فخر کی اور بے پناہ عزت کی۔ فجر کی آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں، سکون کی ایک میٹھی لہر اس کے پورے وجود میں پھیل گئی۔ چند لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا جیسے اس لمحے کو اپنی روح میں جذب کر رہا ہو، پھر اس نے خود کو پیچھے ہٹایا اور اس کے چہرے کو دیکھا جو اب بھی اس کے لمس کے زیر اثر تھا۔ مجھے تم پر فخر ہے، وہ ایک دلکش بے نیازی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت اور مان تھا کہ فجر اپنے چہرے پر پھیلتی سرخی نہ چھپا سکی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اس سے یہ کہا تھا۔ تعریفیں بہت سنی تھیں مگر کسی نے اس پر یوں کھلے دل سے فخر کا اظہار نہیں کیا تھا۔ یہ احساس دنیا کی ہر کامیابی سے بڑھ کر تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھا کر ولی کو دیکھا۔ جو ان ہاتھوں نے کیا ہے وہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ اس نے اس کے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا۔ بائیں ہاتھ کی انگلی پر سوئی لگنے کی بدولت زخم تھا، اس کی ہتھیلی پر بھی کانچ لگا تھا، دونوں جگہ پر سنی پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ ولی نے وہ ہاتھ اوپر کیا اور ہتھیلی کو دھیرے سے لبوں سے لگایا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، تھینک یو۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ کس لیے؟ وہ فجر کے وقت کے بعد اپنی فجر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس وقت کائنات کی سب سے حسین شے لگ رہا تھا۔ میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ مائی پلیجر بیگم، اس نے انگریزی اور اردو کا حسین امتزاج استعمال کرتے ہوئے کہا، اور اس لفظ بیگم میں اتنا حق تھا کہ فجر کا دل ایک نئی دھڑکن سے آشنا ہوا۔ وہ مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک شو کا اختتام نہیں بلکہ ان کی کہانی کا ایک نیا خوبصورت آغاز تھا۔ ولی کا ہاتھ تھامے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے صرف ایک شو نہیں جیتا بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو، خود پر یقین کی جنگ۔ اور صبح کی وہ پہلی کرن جو ترنم ہاؤس کی دیواروں پر پڑ رہی تھی، جیسے ان دونوں کے اس خاموش عہد کی گواہ بن گئی تھی۔
پروجیکٹ رانیہ ایک طوفان تھا جو گزر چکا تھا، مگر اس کی لہریں اب بھی شہر کے فیشن اور ادب کے حلقوں میں ٹھاٹھیں مار رہی تھیں۔ آج ہر میگزین کے سرورق پر فجر معراج کی ڈیزائنز کی دھوم تھی، تو ہر ادبی جریدے میں فلک کے لکھے گئے کانسیپٹ کی تعریف۔ مگر اس کامیابی کی دونوں مامار اس وقت ایک پرسکون گھر کے لاؤنج کے صوفوں پر یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا و مافیا سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ فجر نیم دراز سر پر تیل کی چمپی کیے ہوئے تھی جو اس نے اماں کے تانوں سے بچنے کے لیے لگایا تھا۔ اس کے قریب ہی فلک بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور چہرے پر گہری سنجیدگی۔ سامنے میز پر چائے کی 2 کپ، بکھرے ہوئے نوٹس اور ایک کھلا ہوا لیپ ٹاپ تھا جس پر کسی مشہور فیشن بلاگر کا آرٹیکل چمک رہا تھا۔ پروجیکٹ رانیہ، جہاں لباس کہانی بن جاتا ہے۔ تبھی باورچی خانے سے اماں کی بلند آواز گونجی جس میں فکر اور خفگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ بانو، جا کر دیکھو ذرا اس لڑکی نے اپنے سر پر تیل ڈالا ہے یا نہیں۔ بانو نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اماں، تیل تو لگا لیا ہے باجی نے، اب بال مزید اچھے ہو جائیں گے۔ ہاں، تاکہ کل جب گنجی ہو تو اخبار والے یہی تیل بیچنے کا اشتہار چھاپیں اس کی تصویر کے ساتھ۔ نہیں اماں، بال تو گھنے ہیں فجی باجی کے، اتنی جلدی نہیں اتریں گے۔ وہ جب گھر ہوتی تھی اسے یوں ہی ڈسکس کیا جاتا تھا، اس لیے پرسکون سی بیٹھی تھی۔ اسے عادت تھی، آج پورے منار کو چھٹی تھی اور اس وقت وہ اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ ڈھیروں تعریفی ای میلز، کامنٹس اور میسیجز تھے۔ یہ کوئی حال ہے اس کا؟ آنکھوں کے نیچے دیکھو تو سیاہ غار بنے ہوئے ہیں، کیا فیشن کی دیوی بندے بندے خود چڑیل بننے کا ارادہ ہے؟ فجر جانتی تھی اسے سنایا جا رہا تھا اور وہ ڈھیٹ بن کر سن رہی تھی۔ پلک نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر دھیمے سے کہا، پھپھو، چڑیلیں بھی تو فیشن کرتی ہوں گی، شاید فجر ان کے لیے اپنی اگلی کلیکشن ڈیزائن کر رہی ہو۔ اماں کے تانوں سے بچنے کے لیے میں یہ بھی کر سکتی ہوں۔ اس نے بیٹھتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ تانوں سے تب بچتی جب شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی۔ اماں کا ازمودہ تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بانو نے اس بار اپنی ہنسی روکنے کی کوئی کوشش نہ کی اور کھل کر ہنس دی۔ لو اماں، شادی تو ہو گئی ہے باجی کی، اب بس رخصتی کر دیں، ولی بھیا اور کتنا انتظار کریں گے؟ ہاں، میرے کام سے میری شادی ہو چکی ہے، اس نے باور کرانا ضروری سمجھا۔ اور اس شادی کا حق مہر پروجیکٹ رانیہ تھا جو ہم دونوں نے مل کر ادا کر دیا ہے۔ فلک نے بھی لقمہ دیا۔ بس کر دو تم دونوں اپنے فلسفے کی دکان، اماں نے چمچ ہلا کر دھمکی دی۔ شام کو فخر اور فاخرہ آ رہے تھے، اس لیے کھانے کی تیاریاں ابھی سے شروع تھیں۔ اٹھو اور آ کر ٹماٹر کاٹو، تمہاری شوہرت تمہارے لیے سالن نہیں بنائے گی، اماں نے سیدھا فجر پر وار کیا۔ دنیا مجھے کریٹو ڈیزاسٹر کہہ رہی ہے اور آپ لوگ مجھے ٹماٹر کاٹنے پر لگا رہے ہیں، اس نے کس قدر ڈرامائی انداز میں کہا۔ تو کیا تمہاری تعریف میں قصیدے پڑھ کر پلیٹ میں سجا دیں؟ اماں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو فلک، میرے ٹماٹر کاٹنے پر بھی کوئی کہانی لکھ ڈالو۔ عنوان ہوگا ٹماٹر، آنسو اور ایک ڈیزائنر کی قربانی، فلک نے فوراً نام پیش کیا۔ جیسے ہی فجر کچن میں داخل ہوئی، بانو اس کے سر کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ تیل بڑا بابرکت ہے فجی باجی، ایک بار میں نے لگایا تھا تو اگلے ہی ہفتے میرا رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ فجر نے مصنوعی خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ بانو، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں ابھی شیمپو کر کے آتی ہوں۔ وہ فوراً مڑی لیکن اس کے پیچھے آئی فلک نے اسے اندر کی جانب دھکیلا۔ ڈرامے مت کرو، تم شادی شدہ ہو۔ اور اس گفتگو میں پہلی بار فجر کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ ولی کا چہرہ تصور کے پردے پر لہرایا۔ اماں نے کن اکھیوں سے ٹماٹر کاٹتی فجر کو دیکھا، ہاتھ پر لگے سنی پلاسٹر سمیت وہ ٹماٹر کاٹ رہی تھی۔ اماں کے لبوں پر سخت گیری کا پہرا تھا، مگر آنکھوں میں چھپی مامتا اور سکون سورج کی آخری کرنوں کی طرح چمک رہا تھا۔ کچن میں پیاز اور ٹماٹر کی مہک، سرسوں کے تیل کی خوشبو اور بے تکلف ہنسیوں کی باز گشت کھل مل رہی تھی۔ باہر دن کامیابی کے شور میں ڈھل رہا تھا، مگر اس گھر کے اندر زندگی اپنی سادہ، مکمل اور بے مثال دھن پر رواں دواں تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع منار فیشنز کے شیشے سے بنی عمارت اس صبح کچھ الگ سی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جب بڑی بڑی ونڈو پینلز پر پڑیں تو ایسا لگا جیسے عمارت نے خود روشنی اوڑھ لی ہو۔ نیچے استقبالیہ کے ڈیسک سے لے کر اوپر ڈیزائن سٹوڈیوز تک ہر چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہر قدم میں ایک چمک تھی، ایک فتح کی چمک۔ پروجیکٹ رانیہ کی کامیابی نے صرف ایک شو نہیں جیتا تھا، اس نے ایک بیانیہ بدل دیا تھا۔ آج فجر معراج حسب معمول وقت سے پہلے آفس پہنچی تھی۔ پیشانی پر اعتماد، آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور وجود میں وہ توازن جسے برسوں کی ریاضت نے چمکایا تھا۔
اس نے کالے رنگ کی کھلی ڈریس پینٹ اور ہلکی زرد سلک کی شرٹ کے اوپر کھلا لمبا ہم رنگ بلیزر پہن رکھا تھا۔ پونی ٹیل میں بندھے بال اور سادہ کانوں میں چھوٹے چمکتے ٹاپس۔ اس کے انداز میں کوئی مصنوعی فیشن نہیں تھا، بلکہ وہی تھا جو وہ تھی، طاقت، وقار اور شعور۔ دفتر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ٹیم کی نظریں اس پر جا ٹھہریں، سرگوشیاں شروع ہوئیں۔ وہ آ گئی ہیں، آج تو وہ بالکل الگ لگ رہی ہیں، اب دیکھنا کیا اناؤنس کرتی ہیں۔ سرگوشیاں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ ہال میں ہر رنگ، ڈیزائنز، مارکیٹنگ ٹیم، فوٹوگرافرز، کرافٹ ورک شاپ سے آئے ہوئے لڑکے اور وہ 2 لڑکیاں بھی جو رانیہ کے سٹیج پر پہلی بار سٹیج پر چلی تھیں۔ پروجیکٹ کے بعد منار کے میل باکس کولیبوریشنز کی درخواستوں سے بھر چکی تھی۔ معروف برانڈز نے پارٹنرشپ کی بات کی تھی، ہر بڑے فیشن ہاؤس نے آنکھ اٹھا کر منار کو دیکھا تھا، مگر فجر نے اپنی توجہ ان ڈی ایمز پر رکھی تھی جو سوشل میڈیا پر ٹیگ ہو رہے تھے، جن سے اسے سروکار تھا۔ وہ کامنٹس جن میں لکھا تھا، میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں دیکھا اور روئی، پھر امید کا لباس پہنا اور جی اٹھی، شکریہ منار۔ میرے شوہر نے کہا تم پاگل ہو، مگر میں اس شو میں گئی۔ آج میں اپنی بیٹی کو بتا سکتی ہوں کہ ماں کمزور نہیں ہوتی۔ میرے چیتڑے میرے اندر کے زخموں جیسے تھے، آج میں نے وہ پھاڑ دیے اور خود کو پہن لیا۔ فجر نے آہستہ سے اپنی گردن سیدھی کی اور مزید سیدھی، کیونکہ اس نے وہ بنا دیا جسے کوئی پہن نہیں رہا تھا، خود ہی کا لباس۔ جبکہ ٹیم خوشی سے جھوم رہی تھی، مبارکبادوں کے میسیجز آ رہے تھے۔ صفدر جو بزنس پارٹنر ہوتے ہوئے بھی پروجیکٹ رانیہ سے غیر حاضر رہا، اس نے محض چند لفظ کہے تھے، مبارک ہو فجر، تم جیت گئی ہو۔ کچھ دیر بعد کانفرنس روم میں سب کو جمع کیا گیا۔ سفید ماربل کی میز، جدید ساؤنڈ سسٹم، شفاف ونڈوز کے پیچھے شہر کی دھندلی گونج تھی اور ایک جانب وہ کھڑی تھی۔ ہم نے کچھ نیا نہیں کیا، ہم نے صرف ان کو جگہ دی جنہیں ہمیشہ سے خاموش کر دیا جاتا تھا۔ یہ کامیابی صرف میری نہیں ہے، یہ منار کی ہے، تم سب کی ہے، اس لیے ہم اسے ضرور منائیں گے۔ کمرے میں خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ چھوٹی سی تقریب رکھیں گے، بس اپنی ٹیم کے لیے، کوئی شو آف نہیں ہوگا، صرف وہ سب جو پروجیکٹ رانیہ کی روشنی میں جھلملائے۔ اس کی خوشخبری سے منار کے مختلف سیکشنز میں چہل پہل بڑھ گئی۔ ڈیزائن اسٹوڈیو میں نئے تھیمز پر بات ہو رہی تھی، ڈیزائنرز اب کچھ نیا کرنا چاہتے تھے۔ کیفے میں وہی سب لڑکیاں کھل کر بول رہی تھیں جو کبھی سہم کر سائے میں کھڑی رہتی تھیں۔ ہر لڑکی نے اپنے روپ کو، اپنی جلد کو، اپنے وقار کو اوڑھ لیا تھا۔ اکاؤنٹس ٹیم بھی آج زیادہ زندہ دل لگ رہی تھی، کیونکہ آج منار صرف پیسے کا نہیں، جذبے کا نام بن گیا تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنے ملون ہونے کی وجہ سے، اپنے چہرے کی وجہ سے، اپنی پہچان کے پیچھے بھاگتی رہی تھی، اس نے آج سینکڑوں لوگوں کو اپنی پہچان ڈھونڈنے میں آسانی فراہم کرتی تھی۔ اس نے امید کا دیا جلا دیا تھا، اب دیکھنا یہ تھا اس سے کتنے لوگ خود کو روشن کر پاتے۔ رات کی پرچھائیاں کھڑکی کے شیشوں پر لمبی ہو چکی تھیں۔ باہر شہر روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، لیکن اس کمرے کی فضا پرسکون تھی۔ کونے میں رکھی لکڑی کی میز پر لیپ ٹاپ کھلا تھا، اس کی اسکرین پر سفید پس منظر پر سیاہ الفاظ ابھر رہے تھے۔ فلک نے ٹائپنگ روکی، ایک گہری سانس لی اور لمحے بھر کو چھت کی جانب دیکھا۔ بالوں کی ایک لٹ اس کے رخسار پر گر رہی تھی۔ وہ اب وہ فلک نہیں تھی جو چند ماہ قبل تھی۔ اس کے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا اس نے اسے اندر سے بدل دیا تھا، اور پھر شو کی کامیابی، لوگوں کی تعریف اور کرداروں کی پذیرائی نے اسے وقتی طور پر ہلکا ضرور کیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک نیا زہر جنم لے چکا تھا، تلخ سچائی کا زہر۔ اس سے اب لوگوں کی تضحیک اور تنقید سے فرق نہیں پڑتا تھا، اب اسے وہی لکھنا تھا جو وہ لکھنا چاہتی تھی۔ وہ وہی پرانی رائٹر تھی، لیکن کہانی نہیں تھی، اور یہ کہانی کسی نجات دہندہ کے انتظار کی نہیں تھی۔ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا اور نئی دستاویز کے پہلے صفحے پر ٹائپ کیا، زہر خوردہ پری، ایک زہریلی فیری ٹیل از فلک عالمگیر۔ کہانیاں ہمیشہ شہزادیوں کی نجات پر ختم نہیں ہوتی، کبھی کبھار وہ پری جو زہر پی لیتی ہے، وہی زہر اس کے لہجے میں گھل جاتا ہے۔ یہ کہانی ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی آواز خود دریافت کی، جنہیں بچانے کوئی نہیں آیا، اور جنہوں نے آخر کار خود کو بچانا سیکھ لیا۔ یہ ایک پری کی کہانی ہے جو محبت میں جلی، وفا میں بکی، اور پھر جب اس کا عکس آئینے میں دھندلا گیا تو اس نے آئینہ توڑ دیا۔ یہ فیری ٹیل نہیں،
یہ تکلیف، پہچان اور خود مختاری کا سفر ہے۔ اس نے اسکرین پہ یہ تعارفی صفحہ دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو ہارنے نہیں دیتی، جو اندر سے پیدا ہوتی ہے تب جب باہر سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر اس نے نئے پیراگراف میں ٹائپ کرنا شروع کیا۔ پہلی بار جب اس نے خواب دیکھا، اسے نہیں پتا تھا کہ خواب بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ وہ تو انہیں بس ایک حسین تتلی سمجھتی تھی جو رنگ بکھیرتی اڑتی پھرتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اس کے پر نوچ کر اسے زمین پر پٹخ دے گا۔ اس کے خواب جو کبھی آزاد تھے اب اس کی روح میں کانچ کے ٹکڑوں کی طرح چبھ رہے تھے۔ وہ انہیں چننے کی کوشش کرتی تو انگلیاں لہو لہان ہو جاتی اور چھوڑ دیتی تو ان کی نوکیں اندر تک اتر جاتی۔ کچھ عرصے تک تو وہ ان کو چھپاتی رہی، دنیا سے بھی اور خود سے بھی۔ اس نے مسکراہٹ کی اوڑھنی اوڑھ لی، ہر صبح جاگتی ہوئی خود کو باور کراتی کہ سب ٹھیک ہے، یہ کرب صرف ایک برا خواب تھے۔ مگر رات کی تنہائیوں میں جب وہ آنکھیں موندتی تو وہی کاٹے ہوئے خواب کالے سایوں کی طرح اس پر حملہ آور ہو جاتے اور اسے بے چین کر دیتے۔ آخر کار ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا، اب وہ ان خوابوں کو چننے یا چھپانے کی بجائے انہیں ہتھیار بنائے گی۔ اس نے ان کانچ کے ٹکڑوں کو جوڑنا شروع کیا، ان سے ایک تیز دھار آئینہ بنایا۔ یہ آئینہ صرف اس کی اپنی حقیقت نہیں دکھاتا تھا بلکہ ان تمام چہروں کو بے نقاب کرتا تھا جنہوں نے اس کے خوابوں کو کاٹا تھا۔ یہ خودداری کا آئینہ تھا اور اب وہ اس آئینے میں اپنی نئی پہچان دیکھ رہی تھی، ایک ایسی پہچان جو خوابوں سے نہیں بلکہ زہر سے بنی تھی۔ کمرے میں صرف کی بورڈ کی کلک کلک تھی اور باہر رات گہری ہو رہی تھی۔ اندر ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی، فلک کی کہانی، اس فلک کی جو اب زخموں سے نہیں زہر سے لکھنا سیکھ گئی تھی۔ شہر پر برستی بارش تھم چکی تھی مگر ہسپتال کی چمکدار کھڑکیوں پر اب بھی پانی کی بوندیں موتیوں کی طرح ٹھہر کر نیچے بہہ رہی تھیں۔ باہر کا سناٹا اندر کی گہری خاموشی کو مزید پر اسرار بنا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت خود بھی ٹھہر گیا ہو۔ اچانک اس سکتہ کو توڑتا ہوا دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ فجر اندر داخل ہوئی، اس کے ہر قدم میں ایک بے چینی تھی، جیسے وہ سیدھی دل سے چلی ہو، دماغ سے نہیں۔ اس کا سانس تھوڑا بے ترتیب تھا، سینے کی دھڑکن معمول سے تیز محسوس ہو رہی تھی۔ سیاہ بلیزر کے اندر اس کا رسمی لباس تھا جو اس کی پیشہ ورانہ شخصیت کی عکاسی کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ عام رسمی سنجیدگی نہیں تھی بلکہ گہرا درد چھپا تھا۔ آنکھوں میں تھکن تھی، جیسے اس نے کئی مشکل گھڑیاں گزار کر یہاں تک رسائی حاصل کی ہو۔ اس کے ہونٹ ایک باریک لکیر میں ڈھل گئے تھے، گویا وہ اپنے جذبات کو ضبط کرنے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ بیڈ پر روحی لیٹی تھی، اس کے گالوں کی زردی اس کی بیماری کا واضح اشارہ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی حالت پر بھاری تھی، وہی چمک جو فجر کی سوشل میڈیا تصویروں میں جھلکتی تھی، جسے روحی اپنی کہانیوں میں پڑھتی اور اپنی ہمت میں ڈھالتی تھی۔ اس نے جیسے ہی فجر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جو لمحوں میں اس کی تمام تکلیف کو پس پشت ڈال گئی۔ فجر آپی؟ کمزوری کے باوجود اس آواز میں غیر معمولی قوت تھی۔ فجر نے دروازہ پیچھے سے آہستگی سے بند کیا، جیسے وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی باہر کی آواز یا دنیا کی پریشانیاں اس خاص لمحے کو خراب کریں۔ اس نے اپنا مہنگا پرس کرسی پر تقریباً پھینکا اور دھیرے سے بیڈ کے پاس جا بیٹھی، جیسے کسی نازک شے کو چھونے کی احتیاط کر رہی ہو۔ کیسی ہو روحی؟ اس نے نرم ترین لہجے میں پوچھا، جیسے وہ روز ایسا بولتی ہو۔ اس کی آواز میں وہ اپنائیت تھی جو دنیا کی تمام تکلفات سے ماورا تھی۔ دنیا میں کچھ بھی نارمل نہ ہو مگر ان دونوں کی بیچ کی انسیت سب کچھ تھی اور وہ سچ تھی۔ فجر کو روحی بہن کی طرح نہیں، اولاد کی طرح عزیز ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑ رہی تھی، روحی اس سے ملنا چاہتی تھی اور وہ اپنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بور۔ اس نے گردن کا زاویہ بدلا، آنکھوں میں وہی شرارت تھی جو اس کی عمر کے ہر بچے میں ہوتی ہے، چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو۔ یہ کینسر والے بہت بور لوگ ہوتے ہیں۔ فجر نے بمشکل مسکراہٹ ضبط کی جو اس کے اندر کے درد کو لمحہ بھر کے لیے بھلا گئی۔ تو اب تم کینسر والوں پر بھی طنز کرنے لگی ہو؟ اس نے ہلکے سے اسے ڈپٹا تاکہ ماحول میں تھوڑی اور روشنی بکھر سکے۔ کیوں نہیں؟ وہ مجھے بور کرتے ہیں تو میں بھی انہیں تھکا دوں گی۔ روحی نے اپنے کمزور ہاتھوں کو حرکت دی جیسے وہ واقعی کینسر کو تھکا رہی ہو۔ پتہ ہے، آج تم نے میری سب سے اہم میٹنگ کینسل کروا دی۔ اس ڈیل پر ہماری پوری کمپنی کی تقدیر کا انحصار تھا، لیکن میں اسے چھوڑ کر آئی ہوں۔ سوری۔
روحی نے شرمندگی سے نظریں چرائیں۔ اسے لگا جیسے اس نے واقعی فجر کو مشکل میں ڈال دیا ہو۔ وہ بس اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اگر مجھے آج صرف ایک جگہ ہونا ہوتا تو وہ یہی ہوتی، تمہارے پاس۔ یہ ڈیل اس تعلق سے زیادہ قیمتی نہیں جس سے ہم دونوں جڑے ہیں۔ فجر اسے بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اہم تھی۔ روحی نے دھیرے سے اس کی انگلیاں تھام لیں۔ اس کا لمس برف کی طرح ٹھنڈا اور نازک تھا، پھر بھی اس میں غیر معمولی گرمی تھی۔ میں ہر رات دعا کرتی ہوں کہ اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں آپ کے ساتھ منار میں کام کروں گی، آپ کی طرح کاسٹیومز بناؤں گی، لوگوں کو امید دوں گی، اور اگر نہ ہو سکی تو بھی فخر سے کہوں گی کہ میں فجر معراج کو جانتی ہوں اور مجھے ان سے محبت ہے۔ یہ جملہ، ایک ننھی سی روح کی اتنی بڑی خواہش، فجر کے اندر کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے دل کے ریشے ایک ساتھ ٹوٹے مگر اس کے چہرے پر تبسم باقی تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو پلک جھپک کر نمی سے پاک کیا اور اپنے لبوں کو تھوڑی سی جنبش دی۔ تم منار کی روح ہو روحی، تم نے وہ پہنا جو ہم نے صرف سوچا تھا، امید کا لباس۔ یہ کوئی ڈریس ڈیزائن نہیں کر سکتا، صرف تم جیسا دل جو اتنی مضبوطی سے دھڑکتا ہے۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، فقط ڈرپ مشین کی ہلکی سی بیپنگ اور باہر بارش کے بعد بہتے پانی کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ یہ خاموشی ان دونوں کے مضبوط رشتے کی گواہ تھی جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں ٹھیک ہو گئی نا، روحی نے گہرا سانس لیا جیسے وہ آنے والے دن کا خواب دیکھ رہی ہو، تو سب سے پہلے آپ کے لیے ایک ہیل ڈیزائن کروں گی، بہت اونچی، بالکل آپ کی شخصیت جیسی، تاکہ جب آپ چلیں تو زمین بھی تھوڑا ہچکچائے اور آپ کی طاقت کو محسوس کرے۔ فجر بے ساختہ مسکرا دی، وہی مسکراہٹ جو اس کے اندر سے نکلی تھی، کسی گہرے کرب کے نیچے سے جو اس نے اب تک چھپا رکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، روحی کا اگلا سوال حاضر تھا۔ مسٹر اسکار نہیں آئے؟ وہ اب بے چین تھی۔ آئے ہیں، ضروری کال سننے لگ گئے تھے، ابھی آ رہے ہوں گے۔ اور فلک آپی؟ وہ راستے میں ہیں۔ اور رئیس انکل؟ وہ سب کے بارے میں جان لینا چاہتی تھی۔ وہ پچھلے 20 دنوں سے بزنس ٹور پہ ہیں، شو کے بعد میں نے نہیں دیکھا، فجر نے اطمینان سے بتایا۔ شو کے چند دن بعد وہ چلا گیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ نہ اس سے بات ہو رہی تھی، نہ وہ کوئی جواب دے رہا تھا۔ اس سے رابطہ ناممکن تھا۔ ان کی تقریب اس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ اسپانسر کے بغیر وہ کیسے تقریب کی خوشی منا سکتے تھے؟ وہ کب آئیں گے؟ روحی نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا۔ اسے وہ سب عزیز ہو گئے تھے۔ آج کل میں؟ اس نے جو سنا تھا بتا دیا۔ کیا مسٹر اسکار آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ اس کے اگلے سوال پر وہ ٹھٹکی، پھر گردن ہلا کر جواب دیا۔ ہاں، یہی حقیقت تو اس کی زندگی میں چین کی گھڑی تھی۔ آپ لوگ اپنی شادی کب اناؤنس کر رہے ہیں؟ پویں سکیڑے پوچھ رہی تھی۔ وہ سب جان لینا چاہتی تھی۔ بہت جلد، وہ بس مسکرائی۔ اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ ہم اکٹھے پوری کلیکشن بنائیں گے تمہارے نام پر۔ پکا؟ روحی کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری جو بیماری کے زرد رنگ پر حاوی ہو گئی۔ پکا وعدہ؟ فجر نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، اس وعدے کی گہرائی کو محسوس کرتے ہوئے۔ کچھ دیر بعد فجر روحی کو معمول پر آتا دیکھ کر، اپنے دل کو کچھ لمحے کا سکون دے کر ایک ضروری کال سننے کے لیے باہر راہداری میں آئی۔ اس کا موبائل کان سے لگا تھا مگر نگاہیں سامنے کی کھڑکی سے باہر پھیلے تاریک شہر پر جمی تھیں۔ راہداری کی ایک طرف نیون لائٹس تھیں جو پھیکی سی روشنی بکھیر رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف اندھیری خاموشی اس سناٹے کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ تبھی اچانک ایک ہلکی سی آواز آئی جیسے کوئی برقی جھماکا ہوا ہو، اور ہسپتال کی آدھی لائٹس بغیر کسی وارننگ کے بجھ گئیں۔ راہداری نیم تاریک ہو چکی تھی، صرف دیواروں پر نصب ایمرجنسی لائٹس ایک زرد مٹیالہ سا حالہ بکھیر رہی تھیں جس سے ہر چیز پر ایک عجیب سی پرچھائیاں چھا گئی۔ پھر ٹک ٹک ٹک، خاموش راہداری میں ہر قدم کے ساتھ ایک واضح گونجتی ہوئی آواز اٹھی۔ یہ آواز تیز نہیں بلکہ موزوں اور باقاعدہ تھی، جیسے کوئی بہت پر اعتماد شخص چل رہا ہو۔ اس میں کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈگمگاہٹ نہیں۔ ہر ٹک کے ساتھ ایک مضبوط ارادے کا احساس ہوتا تھا، جیسے وہ اپنے راستے پر اٹل ہو۔ یہ آواز راہداری کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اسے بھر رہی تھی اور اپنے پیچھے ایک مخصوص اثر چھوڑ رہی تھی۔ اونچی ایڑیوں کی یہ مضبوط آواز یوں لگ رہی تھی جیسے وہ زمین سے نہیں، فجر کے دل کی گہرائیوں سے آ رہی ہو۔ ہر ٹک اس کے دل پر ایک دستک تھی، ایک نامعلوم پکار۔ اس نے چونک کر گردن گھمائی۔ راہداری کی دھندلی روشنی میں ایک دھندلا سا سایہ ابھرا،
پہلے ایک مبہم شکل اور پھر وہ سایہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بتیاں جل بجھ رہی تھیں اور ہر جلتی بجھتی بتی کے ساتھ وہ اور قریب آ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے وجود کا جادو گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کی شکل مزید واضح ہوتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خواب حقیقت کا روپ لے رہا ہو۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی جبیں، وہی ساخت، فجر کا اپنا عکس، مگر کچھ اور تھا۔ کوئی ایسی بات جو اس کے اندر جیسے کسی بند دروازے کو دھیرے سے کھول رہی تھی۔ یہ محض ایک عکس نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا وجود جو اس کے اندر سو رہا تھا۔ وہ سیاہ سادہ گاؤن پہنے ہوئے تھی، جسے کمر پر سنہری بیلٹ نے تھام رکھا تھا۔ اس کے گلے میں ایک چمکتا ہوا لاکٹ تھا، ایک چمکتی مکڑی، جیسے کسی پرانے بھولی بسری یادگار خاندان کی مہر جو اس کی روح سے جڑی تھی۔ کھنگریالے بال اس کے کندھوں پر جھول رہے تھے جو ہوا میں ہلکے ہلکے لہرا رہے تھے، اور وہ آنکھیں، وہ نگاہیں اتنی گہری تھیں کہ فجر کو لگا جیسے وہ اس کی ہر پرت، ہر چھپے ہوئے راز کو چیر کر دیکھ رہی ہوں۔ جب وہ اس کے بالکل سامنے آ کر رکی تو اوپر لائٹ کا ایک بجھا ہوا بلب اچانک چمکا اور روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ فجر کا سانس جیسے حلق میں اٹک گیا۔ یہ وہی چہرہ تھا، اس جیسا، اس کی اپنی شبیہ، مگر یہ وہ نہیں تھی، یہ کوئی اور تھی، یا شاید اس کا ہی کوئی بھولا ہوا حصہ۔ فون سے ابھرتی آواز گونج رہی تھی جسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اس کی ساری توجہ اس پر اسرار وجود پر تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، اس میں سحر نہیں، جادو تھا، ایسا جادو جو خالص تھا، ننگا، بے نقاب، جو براہ راست روح سے مخاطب ہو رہا تھا۔ ہیلو بیبی گرل۔ فجر کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز تو کبھی کسی نے اس سے نہیں اپنایا تھا۔ اس میں ایک ایسی اپنائیت تھی جو اجنبی نہیں بلکہ کسی اندرونی قدیم رشتے کی نشانی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے گرد گھومنے لگی، بالکل دائرے کی صورت میں، جیسے کوئی پر اسرار رسم ادا کر رہی ہو۔ اس کی چال میں وقار نہیں، اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو فجر کی روح کو جگا رہا تھا، مگر وہ خود ساکت تھی، بالکل ساکت۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ جب تم نہیں تھیں تب میں تھی۔ اس کی آواز میں گونج تھی جیسے ماضی کی صدائیں لوٹ آئی ہوں۔ جب تم نے خود کو کھو دیا، میں تمہارے اندر چھپ گئی۔ وہ جھکی، فجر کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکا۔ میں تمہارا حصہ ہوں اور تم میرا۔ اس کا ہر لفظ فجر کے وجود کے اندر گونج رہا تھا۔ تم نے جو چھوڑ دیا، میں وہی پہن کر آئی ہوں۔ تم نے جو چھپا دیا، میں وہی دکھانے آئی ہوں۔ وہ منار تھی، جبکہ فجر پتھر بنی کھڑی رہی۔ اس کا جسم جکڑا ہوا تھا۔ منار اسے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے رحمانہ چمک تھی جو فجر کی تمام کمزوریوں کو بے نقاب کر رہی تھی، اور لہجے میں ایک زہریلی شفقت تھی جو زہر بھی تھی اور دوا بھی۔ پھر اچانک تمام بتیاں بند ہو گئیں، راہداری مکمل تاریکی میں ڈوب گئی۔ ایک لمحے کو صرف گپ اندھیرا، صرف سناٹا۔ فجر نے آنکھیں موند لیں، اس پر اسرار وجود کو اپنی آنکھوں میں بسانے کی کوشش کی، اور پھر ایک جھماکا، بتیاں دوبارہ جل اٹھیں۔ راہداری روشنی سے بھر گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ نہ کوئی قدموں کی چاپ، نہ کوئی سایہ۔ راہداری ویران تھی، صرف فجر اور ہاتھ میں پکڑا ہوا فون۔ اسی لمحے فون کی رنگ ٹون بجی، اچانک اور تیز۔ وہ چونک گئی جیسے کسی گہری نیند سے جاگی ہو۔ ولی کا نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا جو اسے حقیقت کی دنیا میں واپس کھینچ رہا تھا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، ایک گہری سانس جو اس کے اندر کی لرزش کو چھپا نہ سکی۔ قدم واپس روحی کے کمرے کی سمت مڑے، مگر اس کے دل میں کوئی نئی لرزش، کوئی نامعلوم شناسائی پھسلتی رہی۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا نقطۂ آغاز تھا، جہاں فجر معراج، منار معراج کو دیکھ چکی تھی۔ مگر کیا یہ سچ تھا یا وہم؟ یہ سچ نہیں ہو سکتا، اور اسے وہم نہیں ہوتے تھے، تو پھر یہ کیا تھا؟ کیا وہ کام کے دباؤ میں تھی؟ کیا اس کا دماغ اس سے کھیل رہا تھا؟ وہ بس یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن وہ وہم نہیں تھا، وہ منار معراج تھی، اس کا سایہ، اس کی روشنی، اس کا دوسرا روپ، ایک ایسا روپ جو اب اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہا تھا۔ کیفے کی دیواریں شفاف گلاس کی تھیں جن پر باہر سے برستی بارش کی موٹی بوندیں کسی موسیقی کی طرح بہہ رہی تھیں۔ ان بوندوں کے پیچھے شہر دھندلا اور مدھم سا دکھائی دیتا تھا۔
اندر ہلکی ہلکی جیز موسیقی، کافی کی مہک اور برقی کمکموں کی ملائم چمک نے فضا کو پرسکون بنا رکھا تھا۔ ایک کونے کی میز پر 3 لوگ بیٹھے تھے، ولی، فلک اور فجر۔ فجر ایک سٹائل میگزین کی ورگردانی میں مصروف تھی۔ اس کے انداز میں بظاہر ایک لاپرواہی تھی، جیسے وہ صرف وقت گزارنے آئی ہو، مگر اس کی آنکھوں میں وہی دھندلی الجھن تھی جو اس نے ہسپتال میں دیکھی تھی۔ خود کا عکس، وہ لمحہ ابھی تک اس کی سوچوں کی تہ میں گونج رہا تھا۔ دوسری طرف فلک اور ولی آپس میں گپ شپ میں مشغول تھے، جیسے زندگی کسی خاص گرم کپ سے قہوے کی طرح گھونٹ گھونٹ پی جا رہی ہو۔ تم بہت اچھے ہو ولی، فلک نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ اپنی بیوی کی ساری باتیں مانتے ہو؟ ولی نے ابرو اچکائے۔ اگر اتنا ہی اچھا ہوں تو رخصتی میں ہیلپ کر دیں، میں اپنی بیوی کو لے کر اسکاٹ لینڈ جانا چاہتا ہوں۔ فجر نے میگزین سے نظریں نہیں ہٹائیں، مگر لبوں پر ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی۔ کیا پتہ رخصتی کے بعد تم بدل جاؤ، فلک نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی جان بہت پیاری ہے، مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے جان بوجھ کر ڈرامائی انداز اپنایا اور فجر کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموشی سے ورق پلٹ رہی تھی۔ نہیں، پھر تمہیں فجر کریلے اور ٹینڈے کھلائے گی۔ فجر نے آخرکار میگزین بند کیا، ایک نظر ان دونوں پر ڈالی، پھر نپے تلے انداز میں اپنا کافی کپ اٹھایا، آنکھوں میں ہلکی سی چمک ابھری۔ ولی نے فوراً سوالیہ نگاہوں سے پوچھا، کیا واقعی؟ فجر نے کندھے ہلکے سے اچکائے۔ بائی دا وے میں اسپورٹس مین ہوں، سب کھا لیتا ہوں۔ فجر نے گہری سانس لی، وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ وہ رگبی کا بیسٹ پلیئر تھا۔ تو تم وہ ہو جو زہر بھی مزے سے پی جاتے ہیں؟ فلک نے لقمہ دیا۔ زہر تو نہیں، اس نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر میری بیگم بنائے تو زہر بھی کہوا لگے۔ فجر کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی۔ ولی کی آنکھوں میں وہی شرارت بھری روشنی تھی۔ کچھ پل کے لیے وقت کا بوجھ، ہسپتال کی دھند اور منار کا عکس دھندلا گیا۔ فلک نے ہنستے ہنستے اپنا ہاتھ ہلایا۔ اوکے، اگلا پلان بتاؤ، اسکاٹ لینڈ کب لے جا رہے ہو اسے؟ جب آپ رخصتی کروا دیں گی، اس نے جواب دیا، اور جب یہ تیار ہو جائے کریلے اور ٹینڈے ساتھ لے جانے کے لیے۔ ضروری تو نہیں میں کریلے اور ٹینڈے کھلاؤں گی، میں بھوکا بھی رکھ سکتی ہوں، وہ بے ساختہ بولی۔ یعنی تم تیار ہو رخصتی کے لیے؟ فلک نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، اس نے خود کو ملامت کیا، جبکہ ولی ابھی بھی انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈونٹ وری، مجھے تھوڑا بہت بنانا آتا ہے، میں بھوکا نہیں رہوں گا۔ اوف، یہ چلاک فارنر، وہ اس سے نہیں جیت سکتی تھی۔ فجر نے آنکھیں بند کر کے خوشبو جذب کی، جیسے وہ ان دونوں کی موجودگی میں اپنی الجھنوں کو تحلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ باہر بارش کی رم جھم جاری تھی اور کیفے کے اندر زندگی کی ہنسی ٹھہر کر بیٹھ گئی تھی۔ اگست کا مہینہ تھا۔ سائبریریا اپنی مختصر مگر بھرپور گرمیوں کے آخری دنوں میں تھا۔ برف کا کہیں نام و نشان نہ تھا، بلکہ جہاں تک نظر جاتی دیودار اور صنوبر کے گھنے جنگلات کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ شام کے گہرے ہوتے سائے ان سرسبز درختوں کو مزید پر اسرار بنا رہے تھے، اور ویلا کی بڑی کھڑکیوں سے نظر آنے والا منظر کسی جنگلی اور انچھوئی خوبصورتی کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ یہ رئیس اورنگزیب کا نیا ٹھکانہ تھا۔ اس نے یہ جگہ خود چنی تھی، اسے یہ زمین پسند تھی کیونکہ یہاں ہیرے تھے اور وہ خود ایک ہیرا تھا، سخت، قیمتی اور بے رحم۔ اسے یہاں کے الگ تھلگ جزیروں جیسے علاقے پسند تھے، مگر پچھلے 15 دنوں سے یہی تنہائی اسے قید محسوس ہو رہی تھی۔ ویلا کے اندر وہ ایک سیاہ چمڑے کی عام چیئر پہ بے حس و حرکت بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں سامنے میز پر رکھے موبائل فون کی جلتی بجھتی اسکرین پر تھیں، جس پر اسکینر کا نام لکھا چمک رہا تھا۔ عروضہ، جو ہمیشہ ہر چیز پر قابو رکھنے کی عادی تھی، اب شدید کوفت کا شکار تھی۔ وہ کمرے میں تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی، اس کے بھورے چہرے پر بیزاری اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ہم یہاں مزید نہیں بیٹھ سکتے، میرا تمام کام رکا ہوا ہے اور میں اس جنگلی ویرانے میں بیٹھ کر آپ کے موڈ کا انتظار نہیں کر سکتی، اس نے آخرکار کہہ ہی دیا۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی آنکھیں جلتی بجھتی اسکرین میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ وہ اپنی ہی سوچوں کے زندان میں قید تھا۔ میں دنوں سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، لیکن آپ ایک نہیں سن رہے، آخر کب تک یہاں رہیں گے؟ اس سے پہلے کہ رئیس جواب دیتا، اس کا فون پھر بج اٹھا۔ وہی نام چمک رہا تھا۔ اس کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، لیکن اس کی انگلیوں کی گرفت کرسی کے بازو پر سخت ہو گئی۔ اس نے فون کی طرف دیکھے بغیر عروضہ کو اشارہ کیا۔ عروضہ نے جھنجھلا کر فون اٹھایا۔ ہیلو،
اس کی آواز میں ناقابل برداشت سختی تھی۔ دوسری طرف فجر کی آواز پارٹ تھی، مگر اس کے پیچھے ایک آتش فشاں دہک رہا تھا۔ مجھے رئیس سے بات کرنی ہے۔ باس مصروف ہیں۔ یہ مصروفیت پچھلے 20 دنوں سے چل رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ برائے مہربانی میری بات کروائیں۔ کہا نا وہ مصروف ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عروضہ کا لہجہ اب توہین آمیز ہو رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسے جان سے مار دیتی۔ اپنے ڈرامے بند کرو اور میری بات کرواؤ۔ وہ بھی سیدھی ہوئی تو عروضہ کا بھورا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ مجھے تم سے بات کرنے میں دلچسپی ہے بھی نہیں۔ فون سپیکر پر ڈال دو، میں خود کر لوں گی۔ عروضہ کے چہرے پر ایک جنگ چھڑ گئی، پیشہ ورانہ وقار اور ذاتی انا کی۔ لیکن رئیس کے سامنے فجر کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے فون سپیکر پر رکھا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ کمرے کی خاموشی کو فجر کی گونجتی ہوئی آواز نے توڑ دیا، ایسی آواز جو سائبیریا کے گھنے جنگلات کی خاموشی کو چیر دے۔ ڈارک لارڈ صاحب، بہت ہو گئی آپ کی یہ گمشدگی۔ مجھے نہیں پتا آپ کے دماغ کا کون سا پرزہ ڈھیلا ہوا ہے، لیکن جو بھی ہے اسے کس لیں۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میری پوری ٹیم، میرا ایونٹ، سب کچھ آپ کے انتظار میں رکا ہوا ہے۔ اگر آپ میں آنے کی ہمت نہیں ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ میں کوئی اور انتظام کروں۔ اس طرح بزدلوں کی طرح چھپنے کا کیا مطلب ہے؟ کال کے آخر میں اس کا لہجہ اتنا تیز اور کاٹدار تھا جیسے اس نے 20 دنوں کا سارا زہر ایک ہی سانس میں اگل دیا ہو۔ پھر ایک گہرا سناٹا چھا گیا، ایک نئی زندگی چاروں جانب دوڑ گئی۔ اسے رئیس کی ضرورت تھی۔ اس نے کہا، اسے رئیس کی ضرورت ہے۔ کال کٹ چکی تھی لیکن الفاظ ہوا میں تیر رہے تھے۔ عروضہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، رئیس اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی چال میں ایک نئی قطعیت تھی۔ وہ سکون سے اپنے ٹریول بیگ کی طرف بڑھا جو کونے میں پڑا تھا۔ اسے کھولا اور دھیرے دھیرے اس میں کپڑے رکھنا شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر عروضہ زندگی میں پہلی بار جیسے پھٹ پڑی۔ اب آپ جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کب سے کہہ رہی تھی واپس چلنے کے لیے، آپ نے میری ایک نہ سنی، اور اس عورت کے ایک بلاوے پر آپ بھاگے جا رہے ہیں۔ آئی جسٹ ہیٹ ہر۔ وہ آپ پر حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ اور آپ نے اسے یہ سب کہنے دیا؟ رئیس جو اپنا بیگ بند کر چکا تھا سکون سے اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ تھی، شکست خوردہ بھی اور فاتح بھی۔ اس نے بہت دھیرے سے کہا جیسے کوئی راز بتا رہا ہو۔ اس نے بلایا ہے عروضہ، جانا تو پڑے گا۔ عروضہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن وہ آپ سے اس طرح وہ حکم کیسے چلا سکتی ہے؟ رئیس نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ گہری اور پرسکون تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے سبز اندھیرے کو دیکھا اور پھر جیسے خود سے مخاطب ہو کر بولا، وہ چلا سکتی ہے، وہ فجر مہراج ہے، وہ مجھ پر راج کرتی ہے۔ یہ جملہ کمرے کی ہوا میں کسی اقرار کی طرح ٹھہر گیا۔ سائبیریا کی کھڑکیوں کے پار اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور جنگل کی وحشی خاموشی چھا رہی تھی۔ عروضہ اسے تعصب سے دیکھتی ہوئے واک آؤٹ کر گئی، اور رئیس کے اندر اس سبز ویرانے میں ایک چراغ جل اٹھا تھا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، مگر دیوار پر لگی متعدد سکرینز کی چمک نے اسے ایک سائنسی فلم کا سا تاثر دیا تھا۔ ہر سکرین پر ایک الگ زاویے سے کوئی ویڈیو فیڈ جاری تھی، کہیں کوئی عمارت، کہیں کسی گلی کا منظر، کہیں کسی گھر کی سیڑھیاں، اور ایک سکرین پر ایک عورت کے دھندلے خد و خال جس کے گھنگریالے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ دیواروں پر نوٹس بورڈز لگے تھے جن پر دھاگوں سے جڑی فائلیں، تصاویر اور ہاتھ سے لکھے گئے چند رمز آویزاں تھے۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا، جیسے یہاں وقت بھی سانس روکے بیٹھا ہو۔ کمرے کے بیچ میں ایک چرمی کرسی پر جنید بیٹھا تھا، تھکا ہوا، جھنجھلایا ہوا، اور ایک چھوٹی میز کے کونے پر کوہنی ٹکائے بیزاری سے ولی کو گھور رہا تھا، جو سیاہ پولو شرٹ اور بیگی کارگو پینٹ پہنے، بال پیچھے جمائے، ایک ہاتھ میں کولڈ کافی کا مگ تھامے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سکرینز پر تھیں، سرد، بے تاثر اور اتنی گہری کہ سامنے کیمرے بھی ان کے آگے دھندلے پڑ جائیں۔ وہ جتنا ہنستا اور بولتا دکھائی دیتا تھا اتنا ہی کم کھلتا تھا، اور جو کچھ بولتا تھا وہ ہمیشہ بعد میں کسی واقعے کی بنیاد بنتا تھا۔ میں تو سمجھا تھا تمہارا ماموں اور تمہاری بیوی ہی عفریت ہیں، تم تو ان سے بھی بڑے عفریت نکلے ولیم، تم بہت بڑے ڈیش ہو۔ جنید کی آواز میں خفگی سے زیادہ بے بسی تھی، جیسے اسے اپنی بے اختیاری کا شدت سے احساس ہو رہا ہو۔
ولی کی مسکراہٹ ابھری، لیکن وہ دل کو بہلانے والی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ ایسی تھی جیسے کسی نے ابھی ایک چال چلی ہو اور وہ نتیجے کا مزہ لے رہا ہو۔ وہ ہمیشہ سب سے آخری چال چلنے والا دکھائی دیتا تھا، مگر شطرنج کی بساط پر وہ پیادہ تھا جو راہ بدلتے ہی وزیر بن جاتا تھا، خطرناک، ناقابل پیشن گوئی اور فیصلہ کن۔ کم از کم دھوکے باز نہیں ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ فرض کرو میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ تم منار میں سونیا سلطان کے کہنے پر آئے تھے، تو وہ تمہارا کیا حال کرے گی؟ تمہارا کریئر تباہ۔ جنید کا چہرہ تپتے ہوئے سوال سے پگھلنے لگا۔ ہاں، لیکن میں نے منار کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، میں نے سونیا سلطان کو منع کر دیا تھا۔ ولی نے جواب نہیں دیا، بس ایک نظر جنید پر ڈالی، وہ نظر جو سادہ دکھائی دیتی تھی، لیکن اس کے پیچھے درجنوں فیصلے، تجزیے اور خدشات چھپے ہوتے تھے۔ وہ عام نظر آتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا لوگ اسے عام سمجھیں، مگر جو ایک بار اس کی نظر میں آ جائے وہ کبھی ویسا نہیں رہتا جیسا پہلے تھا۔ تم پر کون یقین کرے گا؟ ولی نے کولڈ کافی کا مگ لبوں سے لگایا، اس کا لہجہ نرم تھا مگر ہر لفظ نوکدار۔ تم میرے ساتھ یوں نہیں کر سکتے، بھول گئے میں نے تمہاری کورٹ میرج میں ہیلپ کی تھی؟ تبھی تو تم یہاں بیٹھے ہو، تبھی تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ اس کی نظریں ابھی اسکرین پر جمی تھیں، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔ وہ بظاہر ایک سادہ سا کردار لگتا تھا، مگر اس کے اندر ایک پورا جنگی نقشہ چھپا تھا، جہاں ہر شخص اپنی جگہ پر بٹھایا جا چکا تھا اور کوئی بھی اس نقشے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اور کیا کہا تم نے؟ ہیلپ کی تھی؟ یہ تو مجھے اب پتہ چلا ہے کہ تمہارے انکل نے مجھے کتنی بری طرح لوٹا تھا۔ اسکرین پر اس لمحے ایک فریم تھا، ایک چہرہ، ایک یاد، ایک خفیہ راہ۔ ہاں تو تمہیں کیا لگتا ہے کورٹ میرج کرنا اتنا آسان ہے؟ بیٹا، جو تم کر رہے ہو نا اپنے ماموں کو بنا بتائے، اگر ان کو پتہ چلا تو تم بے موت مارے جاؤ گے۔ ولی کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک مدھم شعلہ چمکا۔ فی الوقت تو مجھے بہت ضروری کام کرنے ہیں، موت کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ اس نے ایک اسکرین پر انگلی رکھی۔ یہ بتاؤ اس کا پتہ ملا یا نہیں؟ ہاں، ڈھونڈ لیا ہے، جنید نے پہلے بے بسی سے کہا، پھر جیب سے کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے سرسری نظر سے پتہ دیکھا، ایک بار ہونٹوں کو بھینچا، پھر کپ اٹھا کر میز پر رکھا، ایک طرف سے سیاہ کیپ اٹھائی، چہرے پر ماسک لگایا، بالکل ویسی جیسے وہ ریکارڈنگ کرنے نکلتا تھا، مگر آج کام اس سے زیادہ اہم تھا۔ دھیان رکھنا، یہ کہتے ہی وہ نکل گیا۔ کمرے میں اب صرف جنید اور اس کی بے بسی رہ گئی۔ اس نے مایوسی سے اپنی انگلیوں سے بال نوچے۔ اچھا بھلا لیگل ایڈوائزر تھا، اس فارنر نے مجھے جاسوس بنا دیا ہے۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ اور ولی، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ شطرنج کا بادشاہ نہیں تھا، وہ سب سے آخری پیادہ تھا، مگر وہی پیادہ تھا جو آگے بڑھ کر تخت بدل سکتا تھا۔ وہ ولیم تھا، ولی بھی، وہ زمین تھا، آسمان بھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ اور اس چیپٹر کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور میرے خیال سے 2 چیپٹرز مزید ہیں، اور وہ 2 چیپٹرز بہت لینتھی والے چیپٹرز ہیں۔ اچھا، منار کی فائنلی فجر سے ملاقات ہو گئی ہے، اور یاد ہے فجر جب گئی تھی وہاں پر کسی شروع میں سونیا کے ساتھ ان کا کوئی فنکشن تھا، کسی لندن گئی تھی کہ کہاں گئی تھی، تو وہاں پر وہ اس کی کمرے کے باہر کھڑکی میں ایک ہوتی ہے نا گھنگھرے والے بالوں والی، تو شاید وہ منار ہی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ بھی اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ اور بھی کہیں پر وہ شاید رئیس کو پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ ایک اور بھی ایسا پوائنٹ تھا جہاں پر وہ ان کا کوئی فنکشن ہو رہا تھا اور کوئی عورت اس کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک دم سے رئیس بھاگ کے جاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتی ہے نا؟ تو یہ کیا ان کے درمیان چل رہا ہے؟ اور وہ سائبیریا کیوں چلا گیا ہے؟ گمنام ہو گئے، گمشدہ ہو گیا۔ اور ولی بھی کچھ الگ سے اپنی کھیلے، میں نے آپ کو کہا تھا مجھے لگتا ہے یہ کچھ کھیل کھیل رہا ہے، کیونکہ وہ بزی ہو جاتا ہے کہیں پہ کچھ عرصے دیر کے لیے نا غائب ہو جاتا ہے۔ اور یہ جنید اچھا سونیا کے کہنے پہ یہاں آتا ہے، مطلب ایویں ہی پھر منع کر دیا ہوگا نا۔ اور منار فجر کی بہن ہے یا اماں ہے؟ اماں ہی ہوگی مے بی۔ اور اصل کہانی تو رئیس اور منار کی ہے، باقی یہ فجر تو یہ ایویں ہی ہے۔ اور ایک بات ہے کہ ہر کسی کو ہی پتہ ہے کہ ولی اس کا ہسبینڈ ہے، وہ ہر کسی کو سامنے ہر کسی کے بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ تو آپس میں یہ بھی گپے لگا رہے ہیں کہ کب اناؤنس کریں گے اور کب رخصتی کرنی ہے۔ ایک دولہے کے مامے کو ہی نہیں پتا
باقی سب کو پتہ ہے. تو یہ بھی ایک تھوڑی فنی سی بات ہے. اتنی امپورٹنٹ بات رہی اس کو نہیں پتہ جس کو باقی سب کچھ پتہ ہوتا ہے. اور ہاں بس اب 2 چیپٹرز رہ گئے ہیں میرے خیال سے، تو 11 12 13 یا 3 رہ گئے ہیں شاید. خیر تھوڑا سا ہی رہ گیا، تو اتنا بھی تھوڑا نہیں رہتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ 20 قسطیں اور آ جائیں گی شاید، ہے نا. اوکے جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعا میں یاد. اللہ حافظ.